حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام رباح، اور آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے کم و بیش 28 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد پہلے حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ سے پھر ہجرت کر کے عرب کا ایک علاقہ ہے جسے سرات بھی کہا جاتا ہے، سرات بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ نے ہجرت کی۔ پھر وہیں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تولد ہوا، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہیں سے پھر آپ کی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ پھر آپ سرات سے ہجرت کر کے مکے آئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو آپ کی زندگی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود بھی غلام تھے اور آپ کے والد بھی غلام تھے، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ آپ غلام ابن غلام تھے۔ بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بڑے ہوش میں تھا کہ جب مجھے بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ لیکن آپ کی زندگی کی ایک خوبی تھی، آپ کی والدہ ہندا، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مواحد تھی، آپ شروع ہی سے ایک خدا کے ماننے والی تھی، مواحد تھی، تو آپ نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ آپ شروع ہی سے شریف النفس تھے۔ بہت اچھا۔ اور اسی کا سبب تھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی غلامی سے نکال کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں داخل فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ اسلام سے قبل امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور یہ عرب کی غلامی تھی، غلامی کہیں اور کی نہیں تھی۔ اور عرب کا وہ دور تھا کہ جہاں پر لوگوں کے دل بڑے سخت تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے اعلان نبوت سے قبل لوگوں کے دل بڑے سخت تھے، غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب بندہ خود اندازہ لگا سکتا ہے یہاں پر کہ جب بندہ غلام ہو تو وہ غلام بن کر کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو یہ پورا معاملہ یہاں پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے نا، وہ آغاز کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ آپ بہت زیادہ عیش و عشرت میں گزار رہے تھے، بلکہ آپ عرب کے لوگوں کے غلام تھے۔ اور آپ کی غلامی کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ پر کتنی سختیاں کی جاتی تھی۔ وہ دور ایسا تھا کہ اگر گلاس پانی کا مانگا گیا ہے نا تو دوسری آواز سے پہلے ہی پانی مالک کے پاس آ جانا چاہیے، اگر نہیں آئے گا تو اس کے لیے کوڑے کی سزائیں تھیں، اتنا سخت۔ اور اگر حکم کہہ دیا گیا تو اگر کوئی اس کے حکم کی عدولی کر دے تو مالک کا پھر کوڑا ہوتا تھا اور غلام کی پھر کمر ہوا کرتی تھی، یعنی اتنا سخت ترین اس پر ظلم اور زیادتی ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بس اسی طرح ہی گزری ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے سامنے کہ جو اسلام کا سرسری مطالعہ کر کے یہ گمان کرتے ہیں اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام غلام بناتا ہے۔ اگر آپ حقیقتاً اہل اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا اصل انداز میں مطالعہ کریں نا تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام غلام نہیں بناتا ہے، صحیح، بلکہ اسلام تو بہانے سے غلام کو آزاد کرواتا ہے۔ کیا کہنے، آپ نے روزہ توڑ دیا، اب اس پر کفارہ ہے، کفارہ کیا ادا کیا جائے؟ غلام آزاد کر دیجیے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات غلام بنانے کا درس نہیں دیتی ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ دنیا کی غلامی سے نکل کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہو جانا چاہیے۔ واہ واہ، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے وہ وقت کا امام بن جاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں جو حضور کا غلام بن جاتا ہے نا تو پھر اسے کسی کی غلامی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، پھر وہ ہر ایرے گیرے ہر کس و ناقص کا آقا و مولا بن جاتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ ہاتھ میں مہار ہوتی ہے اور وہ پہلے غلام بن کر جنت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔